جو ہے یہ کیونکہ ڈسٹربنس میں کسی کے ذہن میں آئے یا نہیں، اگر آپ کہیں تو میں پڑھوں، 5 منٹ بس پڑھوں، ارادہ ہو تو میں پڑھوں میرے بھائی، ارادہ ہے پڑھنے پر؟ نعرہ حیدری ہے۔ میں نے کہا میں جو اتنی محنت کی ہے تو الفاظ کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ نے فرمایا جس نے بھی میرے ذکر پر اعتراض کیا یا میرے ذکر سے منہ موڑا تو میں اللہ اس کو رزق کی تنگی دوں گا اس دنیا میں۔ یہ ہوتا ہے ہمارے، یعنی تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو تمام آپ کا جو ذہن ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ یعنی جملہ اتنا تھا کامران بھائی، اتنا بڑا جملہ تھا کہ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، سارے مجھے داد دیتے، لیکن تو بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ آپ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ وہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے بھی میرے ذکر کو چھوڑا یا اعتراض کیا تو اس دنیا میں اس کی پہلی سزا یہ ہوگی، اس کو رزق کی تنگی ہوگی۔ تو یہ پوری دنیا جو اللہ کو نہیں مان رہی ہے وہاں تو رزق کی فراوانی ہے۔ زبان سے بات کرو میرے بھائی، میں نے اتنا بڑا نعرہ حیدری ہے، اس میں میرا تو قصور نہیں ہے، اب یہ انتظام کرنا اللہ کا کام ہے اور اس کے بعد آپ مومنین کا کام ہے۔ جس نے بھی میرے ذکر سے، میرے ان ذکری، جس نے بھی اللہ فرمائے جس نے بھی میرے ذکر کو چھوڑا یا میرے ذکر پر اعتراض کیا تو میری پہلی سزا ان کے لیے ہوگی کہ ان پر رزق کی تنگی ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ دیکھیں مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، آپ کی بے چینی میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے ایک بات سمجھا، ختم کرتا ہوں آپ کی گفتگو، اپنی گفتگو کو، کہ یہ اللہ فرمایا کہ جس نے بھی میرے رزق سے منہ موڑا یا اعتراض کیا، بھائی زیادہ بارش تو نہیں ہے نا، بند تو کرو کیوں آپ بھائی گھبرا کیوں گئے ہیں میرے بھائی؟ آپ کے چہرے اترے کیوں ہوئے ہیں بھائی؟ نعرہ حیدری ہے تو بھائی آپ کو اندر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا نا، غریبوں کو جگہ دو میرے بھائی۔ اندر پڑھے لکھے آئے میرے بزرگ آئے، نوجوان آئے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے بھی میرے ذکر پر اعتراض کیا، میرے ذکر کو چھوڑا تو اس پر رزق کی تنگی اس دنیا میں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اٹھاؤں گا اندھا کر کے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، سیدھی سادھی آیت۔ تو یہ پوری دنیا میں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، رات دن شراب، جوا، یہ وہ تمام برائیاں ان میں موجود ہیں، یہ مسلمان بھوک مر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یا تو مانو کا اپنے قرآن کو سمجھا نہیں، اگر قرآن سمجھ میں آتا اور یہی رزق کی معنی ہے کھانا پینا، تو کھانا پینا تو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو ہے بھی نہیں، گندم بھی وہاں سے آتی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ رزق یہاں، رزق سے مراد کیا ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں، لغت سے نہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ ذاریات میں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، دیکھو یہ علم، یہ عقل، یہ ایمان مومنین کا رزق ہے۔ کتنا بڑا جملہ کھا گئے ہو، نعرہ حیدری،
مومنین کا کیا رزق ہے؟ علم، عقل، ایمان. اللہ نے فرمایا عبدالحکیم جس نے بھی میرے علی کو چھوڑا پہلی سزا یہ ہوگی کہ ان کے پاس عقل نہ ہوگا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بزرگ؟ پہلی سزا عبدالحکیم یہ ہے، ابھی آ رہی ہے، میں جان بوجھ کر آپ پڑھے لکھے ہیں، کل اس کو صحیح رکھنا. صحیح نہیں ہے. درود پڑھے محمد آل محمد پر. بند ہو جاتا ہے بھائی، بند ہو جاتا ہے. آج 6 تاریخ ہے، آپ سے لاؤڈ اسپیکر صحیح نہیں ہو رہا. میں نے کیا میں سینسٹیو ہوں مجلس پڑھنے. آپ کو پتا نہیں ہے میرے یعنی پورے پاکستان کی نمائندگی ہے. میرے حیدرآباد کے آدمی ہیں، کراچی کے آدمی ہیں، نواب شاہ کے آدمی ہیں. ان کو پتا نا بڑا سینسٹیو ہوں. ہمارے سن میں قومی سردار ہیں، لیکن اگر انتظام صحیح نہیں ہوتا میں ممبر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں. یہ میں نے یہاں صبر کیا ہے 4 برس. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ بڑا سینسٹیو میرے دوستوں، میں خون دیتا ہوں، میں مجلس میں خون دیتا ہوں. تو رزق سے کیا مراد ہے؟ عقل، ایمان، علم. اللہ نے فرمایا عبدالحکیم جس نے بھی علی کو چھوڑا تو میری پہلی سزا یہ ہوگی کہ اس کے پاس ایمان نہ ہوگا، وہ پہلے نمبر کا بے ایمان. نعرہ حیدری ہے. وہ بے عقل ہوگا، وہ بے عقل ہوگا. ورنہ شروع یوم القیامت آما، اور قیامت میں اس کو اٹھاؤں گا اندھا کر کے، اندھا کر کے. ہو سکتا ہے آپ کے اوپر یہ کافر، یہ کافر. تو یہ کافر تو کافروں کے پاس تو مال بڑا ہے. تو پھر تو مجھے سمجھاؤ. نہیں اب دیکھیں، اب دیکھیں، اگر کافر ہوتے تو یہ نہ کہتے قال رب، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے پروردگار، اے میرے پروردگار، پتا چلا کافر نہیں ہے. اے میرے پروردگار، بات کرو میرے بھائی، آنکھوں میں نیند کیوں آ گئی ہے؟ ساری رات دن میں جاگتا ہوں. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے میرے پروردگار، میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، آج تم نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا. سر نہ ہلائے میرے خاموش بھائی. اے میرے پروردگار، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، یہاں تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ قال اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ. ہاں میں نے تمہیں قال کذالک، صحیح جو تو کہتا ہے صحیح. اللہ انکار نہیں کر رہا، اللہ کر رہا جو تو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. لیکن اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک یوم تنسیٰ، میں نے تمہارے پاس 14 اپنی آیتیں بھیجی تھی. جب تو نے میری آیتوں کا قدر نہ کیا تو میں تمہاری قدر کیوں کروں؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ اسی لیے آج پھر اس کو میں چھپا رکھتا ہوں. کل دکھاؤں گا جہاں میرا نتیجہ نکلے گا. گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ ہاں، رات بھر سوچنا، پھر یہ دکھاؤں گا کہ میں کیا لے کر آیا ہوں. میں نے کہا علی سے کہاں بھاگو گے؟ علی سے کہاں بھاگو گے؟ کہاں بھاگو گے؟ ہر جگہ علی ہوگا. اور سلام ہو اسی ابو طالب اور علی پر.
اور خاندان ابو طالب پر، جن کی وجہ سے آج بھی دین ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکاتیں ہیں۔ ہاں زاداران حسین، کیا علی کی بیٹیاں اس قابل تھی کہ ننگے سر بازار میں آ جائیں؟ ارے کیا ابو طالب کی بہو اور بیٹیاں اس قابل تھی کہ ننگے سر بازار میں آ جائیں؟ ہاں زاداران حسین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں حیران ہوں، علی کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں حیران ہوں اسی بات پر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم نے دیکھو یہ انسان کی فطرت ہے، میں مانتا ہوں تھوڑی سی بارش پڑی ہم بھاگے، ہاں قبلہ یہ انسان کی فطرت ہے، تھوڑا سا ٹائم اوور ہوا ہمیں نیند آنے لگتی ہے، لیکن سلام ہو علی کی بیٹیوں پر، سلام ہو علی کی بیٹیوں پر۔ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، زوار میری گواہی دیں گے کہ وہاں جہاں یہ شام میں قید تھے وہاں تو چھت بھی نہیں تھی، چھت بھی نہیں تھی، اور ایک دن نہیں پورا 1.5 برس زندان میں رہے۔ تو ایمان سے بتاؤ، جب 1.5 برس زندان میں رہے ہوں گے تو گرمی بھی پڑتی ہوگی، سردی بھی پڑتی ہوگی۔ میں نے تو یہی پڑھا کہ جب گرمی کا موسم ہوتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے سارا دن قید خانے میں بھاگتے رہتے تھے، کبھی اس دیوار کے سائے میں، کبھی اس دیوار کے سائے میں۔ اور میں نے تو یہ پڑھا، میں نے علماء سے سنا کہ سید سجاد اور اس کا بیٹا باقر دروازے پر بیٹھے رہتے تھے۔ میں علماء سے سنتا تھا، لیکن جب میں وہاں گیا تو آنکھوں سے دیکھا، ارے قید خانہ تو اتنا چھوٹا ہے جہاں بیویوں کو سونے کی کیا بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی تھی، ساری رات بسر کرتی تھی۔ اور سید سجاد اور اس کا بیٹا دروازے پر بیٹھے رہتے تھے۔ تاریخ اسلام میں کربلا میں 2 کردار ایسے ہیں کہ قبلہ میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک کردار ہے جناب عباس کا، اور ایک کردار ہے اصغر کی ماں رباب کا۔ علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سید سجاد فرماتے ہیں کہ اور بیویاں تو ایسی تھی کہ بیٹھے بیٹھے بھی کبھی آنکھیں بند کر دیتی تھی، لیکن میں دیکھتا تھا کہ جب رات گزرتی تھی اور فجر کی آذان کا وقت قریب آتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ میری ماں رباب کسی چیز کو ڈھونڈ رہی ہے، کسی چیز کو ڈھونڈ رہی ہے۔ میں پوچھتا تھا، اماں کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ تو رو کر فرماتی تھی، مجھے اصغر کے دودھ کا وقت یاد آ گیا ہے، مجھے اصغر کے دودھ کا وقت یاد آ گیا ہے۔ ہاں زاداران حسین، سلام ہو ان ہستیوں پر، گرمی میں آج بھی وہ موجود جگہ ہے جہاں بی بی زینب نے 15 آذانیں سنی تھی، 15 آذانیں سنی تھی۔ ارے ہم پیاسے نہیں، علی کی بیٹیاں پیاسی تھی۔ ارے ہم پیاسے نہیں، بھوکے نہیں، پھر بھی گھبرا جاتے ہیں۔ سلام ہو علی کی بیٹیوں پر کہ جن کے سروں پر چادریں نہیں تھی، اور سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں